السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش ناؤ یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی ون لائن ہیڈ لائنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں اور ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ صلح کرنے کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال کورونا کی وبا کے دوران اسرائیل نے فلسطینیوں کے 390 مکانات مسمار کیے۔ یہ تعداد گزشتہ 4 سال کے دوران مسمار کیے گئے مکانات کے برابر ہے۔ اسرائیلی حکام نے اوسطاً ہر ماہ 65 مکانات مسمار کیے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی مکانات سے محروم ہو گئے۔ عرب ٹی وی کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق اوچاکی کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال مارچ سے اگست تک مکانات مسماری کی صہیونی پالیسی کے نتیجے میں 442 فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اس عرصے میں فلسطینی کورونا کی وبا سے بھی متاثر تھے۔ صرف اگست کے دوران اسرائیلی فوج کی طرف سے گھروں کی مسماری کے نتیجے میں 205 فلسطینی بے گھر ہوئے۔ یہ تعداد 2017 کے بعد سے بے گھر ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قابض صہیونی حکام نے نہ صرف بڑی تعداد میں مکانات مسمار کیے بلکہ پانی، سیوریج، صحت، تعلیم، زراعت اور تجارتی مقاصد کے لیے تعمیر کی گئی عمارتوں کی مسماری بھی جاری رکھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت ایک نام نہاد قانون 1797 کے تحت فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کر رہا ہے۔ ارطغرل غازی ہمارا لازوال سرمایہ، ترک صدر کا بیان توجہ کا مرکز بن گیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ صدیوں تک 3 بر اعظموں اور 7 مختلف مواسم پر حکمرانی کرنے والی تہذیب کا مالک ہونا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے 739ویں سوگت ارطغرل غازی کی یاد میں منعقد خانہ بدوش فیسٹیول کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کیا۔ اردوان نے پیغام میں کہا ہے کہ 1071 میں زیگرت کی فتح سے اناطولیہ کی سرزمین میں داخل ہونے والے چھوٹے سے قبیلے سے ایک عالمی ریاست کا روپ اختیار کرنے والی مملکت کی بنیاد رکھنے والے ارطغرل غازی اور اس کے بیٹے عثمان غازی دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سپاہیوں کے سردار ارطغرل غازی کی بہادر دانشمندی، دور اندیشی کی ٹھوس بنیادوں پر ہماری قدیم تہذیب کے عروج میں بہت بڑا حصہ ہے، جو ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ارطغرل غازی کی نصیحتوں پر عمل درآمد کرنے والے ان کے صاحبزادے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی سلطنت عثمانیہ کے منتظمین نے جہاں جہاں بھی قدم رکھا وہاں مساوات، عدل و انصاف، رواداری پر مشتمل نظام کو فروغ دیا ہے۔ اردوان نے کہا ہے کہ ہم اپنے عظیم الشان ماضی اور روایات کے نمائندوں کی حیثیت سے آباء و اجداد کے ورثے پر مبنی اس خطے اناطولیہ کو اپنے مادر وطن کی حیثیت سے ہمیشہ تحفظ فراہم کرتے رہیں گے۔ اس ملک کو مزید ترقی اور مضبوط بنائیں گے اور امن و خوشحالی قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوگت میں منعقدہ ارطغرل غازی خانہ بدوش فیسٹیول ماضی سے حال اور مستقبل تک ایک پل کا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اقتصادی راہداری منصوبوں میں زبردست پیش رفت، چین کا سی پیک اتھارٹی کی کوششوں کا برملا اعتراف۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ سی پیک اتھارٹی بننے کے بعد پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے لکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مثبت بیان کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے
کہ چین اور پاکستان جو سدا بہار تظاہراتی تعاون کے شراکت دار ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ سے باہمی تعاون، دوستی اور حمایت پر مبنی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کرونا وائرس کی آزمائش کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کے بعد چین اور پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ چین کا پاکستان میں ممکنہ طور پر فوجی رسد کی سہولیات کے لیے جگہوں پر غور، پینٹاگون کی رپورٹ میں انکشاف۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ چین کے پاکستان میں غیر اسٹریٹجک مفادات ہیں جو دونوں ممالک کو ممکنہ مسائل کے باوجود دو طرفہ آمادگی پر یکجا کیے ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین میں فوجی اور سلامتی ترقی کے بارے میں کانگریس کو پیش کردہ 2020 کی رپورٹ میں امریکی محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں چین دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں چین نے ممکنہ طور پر فوجی رسد کی سہولیات کے لیے جگہوں پر غور کیا۔ پینٹاگون نے رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں بیجنگ نے اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے حصول کے لیے آپریشنل فوجی سرگرمیوں کا خاکہ پیش کرتے ہوئے مہمات کا ایک سلسلہ تیار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ عسکری مہمات کے حصے کے طور پر چین کی جانب سے روس، پاکستان اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان جیسی اقوام متحدہ کے ساتھ دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعلقات میں اضافے کی کوشش ہے جو مشترکہ آپریشنوں کے انتظام کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کی اسٹریٹجک سپورٹ فورس نمیبیا، پاکستان اور ارجنٹائن میں ٹریکنگ، ٹیلی میٹری اور کمانڈ اسٹیشن چلاتی ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ پاکستان میں چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے پائپ لائنوں اور بندرگاہ کی تعمیر سے وابستہ ہیں اور اسٹریٹجک چوک پوائنٹس کی طرح کام کرے گا۔ اس طرح توانائی کے وسائل کی نقل و حمل پر چین کے انحصار کو کم کر دے گی۔ بالکل آبنائے ملاقہ کی طرح رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2019 میں چینی فوج نے روس اور پاکستان اور بھارت کی افواج کے ساتھ قومی سطح کی مشق میں حصہ لیا تھا۔ پینٹاگون نے کانگریس کو بتایا کہ چین کا تاجکستان کے ساتھ دہشت گردی کا تعاون ممکنہ طور پر 2016 میں افغانستان، چین، پاکستان، تاجکستان کے مابین انسداد دہشت گردی کوارڈینیشن میکانزم کی تشکیل سے منسلک ہوتا ہے۔ بھارت کا ہائپر سونک ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ، اس ٹیکنالوجی کے حامل ممالک میں کتنے نمبر پر پہنچ گیا؟ بھارت کا ہائپر سونک ٹیکنالوجی کا حاصل کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا۔ انڈین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی طرف سے ہائپر سونک ٹیکنالوجی کا تجربہ اگنی میزائل بوسٹر کو استعمال کرتے ہوئے پیر کی صبح 11:03 پر اے پی جے عبدالکلام ٹیسٹنگ رینج میں کیا گیا، جس کے بعد امریکہ، چین اور روس کے بعد بھارت دنیا کا چوتھا ملک بن گیا جس نے ہائپر سونک ٹیکنالوجی نہ صرف حاصل کی بلکہ اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا۔ ہائپر سونک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریشن وہیکل کو بھارت کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے تیار کیا، جس کے تجربے کا دورانیہ 5 منٹ پر محیط تھا۔ اس کامیاب تجربے کے بعد ڈی آر ڈی اور اگلے 5 سال میں ہائپر سونک میزائل بنانے کی صلاحیت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ کروز میزائل کی طاقت کا حامل HDSDA سکریم جیٹ انجن پر چلتا ہے، جو کہ جیٹ انجن کے مقابلے میں رفتار کو ماچ 6 تک لے جانے کا حامل ہے، اور تجربے کی قیادت DRDO کے چیف ستیش ریڈی اور ان کی ہائپر سونک میزائل ٹیم نے کی ہے، جس کے فوری بعد بتایا گیا ہے کہ SDAT نے ہر لحاظ سے بہترین پرفارم کیا۔ رپورٹ کے مطابق تجربے کے بعد وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے DRDO کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی اور سکریم جیٹ انجن میں ان کی صلاحیتوں کی بھی تعریف کی۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ میں DRD کو اس لینڈ مارک صلاحیت کے اصول پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شاہ سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ایک بار پھر انکار، 2 ٹوک جواب۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان
खित्ते की सूरत हाल, अमन मसाई कजिया और फ़लस्तीन के मुनसिफाना और फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के हल के लिए अरब अमन फार्मूले और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम न हो जाए। सऊदी अरब के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक शाह सलमान ने अमेरिकी सदर से फ़ोन पर बात करते हुए कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना और मुस्तकिल हल चाहता है। सऊदी फरमारवा का इस मौके पर कहना था कि तनाज़े के हल की ये शर्त सऊदी ममलिकत के पेश करदा अरब अमन मनसूबे का नुक्ता आगाज़ होगा। अरब के शाह ने सदर ट्रंप को आगाह किया कि सऊदी अरब अमन के लिए कोशिशों से हिमायत करता है। शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ अल सऊद ने खित्ते के हालात के हवाले से क़याम अमन के लिए अमेरिका की कोशिशों की सताइश करते हुए कहा है कि सऊदी अरब क़याम अमन के लिए मसला फ़लस्तीन के पायदार और मुनसिफाना हल तक रसाई चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हवाले से सऊदी कोशिशों का बुनियादी महवर यही है कि दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत G20 में शामिल ममालिक और उसकी तरफ से कोरोना वबा के नुकसानात में कमी और जानों की सलामती के लिए काविशों पर भी तबादला ख्याल किया है। बैनुल-अक़वामी माशियत और अक़वाम मुत्तहिदा पर वफा के मनफी असरात महदूद करने के लिए तयशुदा अहम पॉलिसियों का भी जायज़ा लिया गया है। चीन की फ़ज़ाइया बढ़ती ही जा रही है और एक बड़े ख़तरे की सूरत इख्तियार करती जा रही है। चीनी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की तादाद 2500 तक पहुंच चुकी है। पेंटागन की रिपोर्ट ने अमेरिका और यूरोप में खलबली मचा दी। जदीद हमला आवर ड्रोन तैयारे, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, दोबारा तश्कील दिए गए कार्गो तैयारे और रूसी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ये तमाम चीज़ें चीनी फ़ज़ाइया को ज़्यादा मौलिक बना रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात अमेरिकी वज़ारत दिफा पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताई गई है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि चीनी फ़ज़ाइया अमेरिका के लिए ख़तरनाक तरीन बन चुकी है। दरहकीकत ये तमाम पेशरफ्त अमेरिकी हरबी मनसूबे साजों के लिए बड़ी तशवीश का ज़रिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की तादाद 2500 तक पहुंच चुकी है। इस तरह वो दुनिया में तीसरी बड़ी फ़ज़ाइया बन चुकी है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि अमेरिका के लिए ख़तरात का जायज़ा लेने वाले माहिरीन न सिर्फ चीनी फ़ज़ाइया के हुजम पर तवज्जो दे रहे हैं बल्कि वो इसकी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और कसीर मिशन तदाबीर पर भी गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन इस वक्त रूसी साख्ता S-400 और S-500 फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों को चला रहा है। ये दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से है। रूसी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टेल्थ तैयारों को भी नज़र रख सकते हैं। ताहम सरकारी तौर पर इस दावे की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। एक और बात जो चीनी फ़ज़ाइया के हवाले से अमेरिका को परेशान कर रही है वो इसके हमले के दायरा कार में तेज़ी से सामने आते हुए इजाफा है। मसलन रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने अमेरिका के तैयारों से मिलते जुलते बड़े ट्रांसपोर्ट तैयारे तैयार कर लिए हैं। इससे न सिर्फ ताइवान पर बेहतर तौर पर हमला किया जा सकता है बल्कि चीन के समंदर के जनूब में मज़ीद इलाकों तक चीनियों की रसाई में बड़े पैमाने पर तोसी हासिल होगी। ये तमाम अवामिल हैं जो गालिबन अमेरिकी फ़ज़ाइया को तेज़ी के साथ जदीदियत की जानिब जाने और तैयारों के हुजम में इजाफे करने पर मजबूर कर रहे हैं। सऊदी अरब एक पर ड्रोन हमला, बड़ी तबाही होते होते बच गई। यमन में आईनी हुकूमत की हमायत के कायम करदा अरब अस्करी इत्तेहाद ने ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों का एक बमबार ड्रोन तैयार करके सऊदी अरब पर हमले की एक और कोशिश नाकाम बना दी। अरब टीवी के मुताबिक al-Arabiya.net के मुताबिक अरब इत्तेहादी फ़ौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अरमालकी ने बताया कि हौसी बागियों ने सऊदी अरब में शहरी आबादी पर हमले के लिए एक बमबार ड्रोन मुमलिकत की तरफ छोड़ा। ताहम अरब इत्तेहादी फ़ौज ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बमबार ड्रोन को मार गिराया है।